صدقہ مال میں کیسے برکت لاتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی شان کے لائق, آپ میری ایک فریاد اللہ تک لے جائیں. اور وہ فریاد کیا ہے؟ وہ فریاد یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, کبھی کہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں, کبھی کہاں, پھر جا کے کہیں کوئی روٹی میسر آتی ہے. مجھے اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے مقسوم لکھا ہے وہی انسان کا مقسوم ہوتا ہے. آپ ایسا کریں کہ اللہ کے حضور میری یہ عرض کریں, میری یہ سفارش کریں کہ میرا جتنا مقسوم اللہ نے لکھا ہے نا وہ ایک ہی بار میں مجھے دے دے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی, یا اللہ تیرا فلاں بندہ یہ فریاد کرتا ہے کہ اس کا جتنا مقسوم ہے نا ایک ہی بار میں اس کو عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی کسی کی سفارش کرے, نبی کو کوئی وسیلہ بنائے اور اس کی بات رد ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس کے دروازے پہ اناج کا ڈھیر لگا ہے. یقین ہوا کہ اللہ نے میری سفارش کو قبول فرمایا ہے. اچھا, اس بندہ خدا نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے میرا سارا مقسوم عطا کر دیا ہے. جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا نا, آج آئے میرے گھر میں بڑا اناج ہے, پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. جو غریب اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, آج آئے میرے گھر پہ اناج کے ڈھیر لگے ہیں, اپنی ضرورت پوری کر لے. جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں, آج اس کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے, آئے میرے دروازے پہ اناج کے ڈھیر لگے ہیں, اٹھا کے لے جائے. جو غریب اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, آئے میرے دروازے پہ آج اللہ نے اتنا اناج دیا ہے کہ جس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے وہ کر لے. اس نے صدقہ کر دیا. اس نے کیا کیا؟ ایک ہی دن میں وہ سارا مال صدقہ کر دیا. اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مال جتنا پہلے دن پڑا تھا اس سے دگنا اگلے دن موجود. حیرت ہوئی, اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ, اللہ کی حضور عرض کی کہ میں نے تیرے سے اس شخص کے لیے مقسوم دینے کی عرض کی تھی اس کا, تو کیا تو نے قسطوں میں فیصلہ فرمایا تھا کہ اتنا آج دے دیں گے, اتنا کل, اتنا پرسوں؟ رب نے فرمایا نہیں میرے نبی, میرا نبی کسی کی سفارش کرے اور میں پھر اس میں قسطیں کروں نہیں. جیسے ہی آپ نے سفارش کی تھی میں نے اس کا سارا مقسوم دے دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے اس کو اگر مقسوم دے دیا تھا تو جتنا کل تھا آج اس سے دگنا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا بات یہ ہے, اس نے تجارت دنیا سے نہیں کی, اس نے تجارت مجھ سے کی. اللہ اکبر. اگر وہ چاہتا تو الٹی چالیں بھی چل سکتا تھا. سوچتا کہ میں اس مال کو دنیا سے تجارت کرتا ہوں, اس مال سے جو ہے ویسے تجارت کرنا غلط نہیں ہے. ایماندار تاجر کو حضور نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور حضور نے ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن وہاں پٹھی چال اس لیے ہوتی, اللہ سے پورا مقسوم مانگ لیا, اب اس کو بڑھانے کا سوچتا ہے. یاد رکھنا, اللہ نے جو لکھ دیا کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا. اللہ نے جو لکھ دیا کوئی اس کو نہیں بڑھا سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اللہ نے جو لکھ دیا اس میں نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے. یہ بندش کا تصور ہمارے نزدیک غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور کوئی دو کوڑی کا بندہ بندش کر کر روک دے نہیں. جسے وہ دینا چاہے کسی جادوگر کا باپ بھی نہیں روک سکتا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کوئی بندش نہیں کر سکتا جس کو رب دینا چاہے. کوئی رب کے رستے میں بند نہیں باندھ سکتا, کوئی رب کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. میرے پیر تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں اگر وہ تجھے دینا چاہے ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتی, اور اگر وہ روک دے تو ساری دنیا تجھے دے نہیں سکتی. اگر وہ چاہتا تو سوچتا کہ میں تجارت کر کے اس رزق کو بڑھا لوں جو اللہ نے رکھا ہے, وہ نہیں بڑھا پاتا. اللہ نے فرمایا اس نے تجارت کا فیصلہ ضرور کیا لیکن اس نے تجارت کا فیصلہ مجھ سے کیا. اس نے کہا جو اللہ کا بندہ بھوکا ہے آئے میرے
मेरे दरवाजे से लंगर खा ले। जो अल्लाह का बंदा जरूरतमंद है आए मेरे दरवाजे पे आए, मैं उसकी झोली को भर दूंगा अल्लाह के दिए हुए माल से। जब उसने मेरे साथ तजारत की तो ये मेरी शान के शाया नहीं है कि उसके दरवाजे से लंगर खत्म हो जाए। जब तक वो जिंदा रहेगा मेरे से नाता जोड़ के रखेगा, उसके दरवाजे का लंगर चलता रहेगा, उसके दरवाजे से नेमतें खत्म नहीं होगी। और यही वजह है ख्वाजा अब्दुल करीम के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, दाता अली हजवेरी के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, बाबा फरीद के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, गौसे आजम के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, सैयदना मुजद्दिद अल-बसाली के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, हजरत शाह नक्शबंद के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है, हजरत बाकी बिल्ला के दरवाजे पे आज भी लंगर चल रहा है। और ये क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने तजारत जरूर की है लेकिन दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से की। अल्लाह वालों के पास लंगर चलाने के पैसे कहां से आते हैं? अल्लाह वालों के पास माल कहां से आता है? और जो अल्लाह से तजारत करता है अल्लाह उसको कंगाल नहीं छोड़ता, दुनिया और आखिरत में उसको गनी कर देता है। अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसको गनी कर देता है, उसको गनी कर देता है। आओ मैं अपने सुनने वालों को जो यहाँ सुन रहे हैं दावत फिक्र देता हूँ, दुनिया से तो तजारत करके देखी है, जरा एक बार अल्लाह से तजारत करके देखो, जरा एक बार अल्लाह से तजारत करके देखो, जरा एक बार अल्लाह के गरीब लोगों की मदद करके देखो। देखो अल्लाह तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।